ہر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ برادران اسلام، شدیان دین حکیم، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رحمان اور رحیم ہے، the most merciful, the most compassionate and master of the day of sections۔ آقا مدنی تاجدار، نور مجسم، کائنات کے والی، سید المرسلین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی نظر عنایت کہ آج اس دیار غیر میں، اس خوبصورت اللہ کے اس گھر میں، جس کی بنیاد ایک عاشق رسول حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی، اور آپ کے صاحبزادگان اسی مستی اور عشق کے ساتھ، اور آپ کے جتنے رفقا اس مسجد کو جس محبتوں کے ساتھ چلا رہے ہیں، یہ حضرت مولانا صاحب کا فیض اور ان کی توجہ کا مطلب ہے۔ اور میرے لیے انتہائی یہ آنریبل ایک موقع ہے میرے لیے، and I feel a great pleasure and great honor whenever I used to come over here۔ اور سردار صاحب اسی محبتوں کے ساتھ مجھے ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک، رمضان الکریم، رحمتوں والے، مغفرت والے، جہنم کی آزادی والے اس ماہ مقدس کا پورا اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو اس رمضان المبارک میں آپ کو، ہم سب کو اللہ نے حبیب کے صدقے یہ صحت عطا کی، اور ہم روزے رکھ کر اس کی رضا کے مطابق رمضان المبارک کو چلا رہے ہیں، اور آخری دن ہو گیا نا تو انعام بھی حاصل۔ اور حضور آقا مدنی تاج، this is a beautiful saying of the Prophet regarding to the virtue and the blessing of this month of mercy۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ فرما رہے تھے اپنے ساتھیوں کو، ممبر مبارک پہ آپ تھے جلوہ افروز، آپ نے فرمایا کہ کوئی آ رہا ہے، آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کوئی آ رہا ہے، اچھا کون آ رہا ہے؟ 3 بار کہا نا، سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی، کہا کہ نہیں، تو کسی دشمن کا بھی حملے کا خطرہ ہے، اس لیے آپ فرما رہے ہیں آ رہا ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا کہ سنو رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اس کے استقبال کے لیے حضور خود کھڑے ہو گئے، کہا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ڈھال ہے، پرانے زمانوں میں جنگ ہوتی تھی نا، جب وار ہوتی تھی تو بچانے کے لیے ڈھال رکھی جاتی ہے کہ وار جائے تلوار کو اسے روکا جائے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے رمضان المبارک کہ تمہارے گناہوں کو روکے گا، تمہاری خواہشات کو روکے، اللہ کی بندگی اور اس کی الوہیت اور اس کے قرب کے جلووں کا فیض۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، اور پھر آپ اکثر حدیث بھی ہے کہ رجب شریف جب شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں رجب عطا فرمایا، شعبان کی برکتیں عطا فرمائیں، اب ہمیں یہ قوت عطا فرما کے رمضان کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوئے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، بیانڈ اور امیجنیشن۔ اور دیکھیں نا کہ ہر نیک عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ میرے رب نے ایک کے بدلہ 10 اور 700 times اللہ gives the rewards of the good deeds, good actions۔ لیکن کہا کہ رمضان المبارک یہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا، اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کا فیض میں خود عطا کروں۔
تو بندہ میرے لیے دنیا کی حلال چیزوں سے پرہیز رکھ کے کتنی نعمتیں رکھ دے، لیکن روزہ دار جو ہے اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا، اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھتا ہے، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے، اپنے ہاتھ کا بھی روزہ رکھتا ہے، اور کھولنے کے وقت جسے حضرت علامہ مکی صاحب نے فرمایا کہ رب اپنے جلووں سے اسے آراستہ کرے. یہ کتنی بڑی خوشی ہے کہ روزہ دار جب روزہ کھولتا ہے وہ جو سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز سے دور رہتا ہے، اور پھر وقت روزہ کھولنے کے وقت کھول کے اسے کتنی تسکین ہوتی ہے، فیل سیٹسفیکشن. ایک تو یہ نا میرے آپ نے کہا کہ وہ خوشی ہوگی، اور ایک میدان محشر میں اس روزے دار کو اپنے دیدار دیتا ہے. یہ رمضان المبارک کی برکات ہیں، اور یہ عشرہ جو اب آخری جہنم کی آزادی کا شروع ہو گیا میرے پاس. اللہ تعالیٰ اس پہ بھی، اور پھر اس رمضان المبارک میں کتنے ایونٹس ہوئے ہیں، آپ تمام حضرات مختلف جمعوں میں بیان بھی ہوئے ہوں گے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا، حضرت عائشہ صدیقہ کا، یہ شانوں والی ہستیاں، انہیں بھی یہ رمضان المبارک نصیب ہوا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ شان دیکھیں، یہ عظمت، وہ پاک مائی جو اتنی امیر ہو کر جب حضور کے اس دین کے ساتھ وابستہ ہو گئی اور حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا، دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ دیا، اور 3 سال یا 2.5 سال شیخ ابی طالب میں وہ مشکل حالات میں میرے نبی کے دامن کو نہ چھوڑا، بلکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ تو جا کے مکے میں رہ سکتی ہے. تو آپ نے فرمایا گولڈن ورڈز گیون بائی ہر، آپ نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، آپ کے قرب میں جو کمال ہے وہ کسی جگہ پہ بھی کمال ہے. وہ پتے اور پیاسے رہ کر بھی حضور کے دامن کو نہ چھوڑا. خدیجہ الکبریٰ کا یہ وہ مقام تھا. اور ایک بار آپ جو ہے کھانا بنا رہی تھی تو جبریل امین آ گئے اللہ کا پیغام لے کے. دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے اس مائی کے لیے، اس پاک مائی کے لیے، کہ کہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جبریل کہتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، اور یہ کہا کہ رب نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے سلام بھیجا. یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے، میرے نبی کی وفاداری کا صدقہ ہے. میرے دوستو، اسی طرح اس رمضان المبارک میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کی شان دیکھیں کہ آپ جو ہیں وہ کمال، دی کریکٹر آف دا ہولی فیملی آف دا پروفٹ اسلام، کہ کتنے دن گھر میں فاقے پڑے رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے، جو کائنات کو رزق دینے والے ان کے صدقے سے. تو ایک دفعہ کھانا، ایک روٹی بنائی، آدھی کھائی تو خیال آ گیا حضور کا، پریشان ہو گئی کہ شاید میرا بابا بھی تو فاقے میں ہوگا، کملی والا بھی. آدھی روٹی کھا کے آدھی روٹی اپنے چادر کے، اس پرانے زمانوں میں مائی بھی قیمتی چیزیں باندھ لیتی تھی، آپ نے باندھ کے در رسول پہ چلی گئی. حضور کو سلام پیش کیا تو کہا یا رسول اللہ، کھانا پکایا تھا، فاقے میں تھی، آدھی روٹی کھائی تو آپ کا خیال آ گیا کہ شاید میرا بابا بھی جو فاقے میں ہوگا. یہ وہ کریکٹر تھا. حضور نے کہا خدا کی قسم میں بھی 3 دنوں سے فاقے میں ہوں، وہ کھانا دے دیا. یہ کریکٹر، یہ سیرت اس پاک گھر کی آج پوری دنیا میں اسلام کی عظمت کا جو فیض حاصل ہے، اس گھر کی نسبت سے کہ ان کے ساتھ جو وابستہ ہو گئے، جو حضور کے صحابہ کی جماعت، حضور کے اہل بیت کے گھر کی جماعت، یہ ساری اتنی کمال کے درجے کی تھی، اس لیے کہ ان کی منزل، ان کی جستجو to attain the love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا. اللہ اور اللہ کے رسول کی وفاداری ان کے سینوں میں رکھنی. دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے اس نبی رحمت کی وفا کرتے تھے. اب یہ دیکھ رہے ہیں 17 رمضان مبارک، غزوہ بدر جو پہلا اسلام کا مارکہ ہوا. میں اجمالاً اس پہ بات کر رہا ہوں، کسی ایک موضوع پہ نہیں. یہ غزوہ بدر کے اسلام کا پہلا مارکہ ہے، اسلام. اور یہ ایسے ہوا، اس کے پیچھے بھی تھی صرف مختصر سا کہ جب وہ مکے والوں نے سوچا، انہوں نے بڑے پیسے دیے ابو سفیان کو کہ بڑے بڑے ہتھیار لے آؤ، جا کے تو ہم مقابلہ کریں گے ان کا. وہ 40 بندے تھے، وہ لے کے گیا جا کے وہ سامان لینے کے لیے. خبر مل گئی مدینہ طیبہ میں، تو سیدنا حضور کے مسجد نبی میں بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، کنورسیشن امنگ دی کمپینینز، کہ اب یہ اتنا بڑا سامان لے کے آئے گا، اس سے پہلے اسے روکا جائے. تو یہی فیصلہ ہوا. اور 313 یہ بنیاد تھی. وہ 313 عاشق، اس میں جو ہے 2 گھوڑے تھے سر، پریپیئر نہیں تھا. 8 یا 6 تلواریں تھیں اور 60 یا 100 اونٹ تھے. اور یہ قافلہ 313 کا نکلتا ہے، اور وہاں پہ اطلاع ہو جاتی ہے کہ یہ حملے کے لیے جا رہے ہیں. تو
پورے مکے میں ابو جہل اور سارے جو اسلام کے مخالف تھے، اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. تو وہ سارے کے سارے تیار ہو گئے کہ ہم جا کے مقابلہ کریں گے، بدر کے مقام پہ جا کے چھوڑیں گے نہیں. تو ابو سفیان نے کیونکہ میسج دے دیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں میری طرف، تو اس نے راستہ بدل کے بحر عمر کی طرف چلا گیا اور پھر وہ سیف ہو کے چلا گیا. پھر اس نے حکیم بن حزم سے پیغام پہنچایا کہ جا کے یہ بتا دیا جائے کہ میرا قافلہ سیف ہے، آپ واپس چلے جائیں. لیکن ابو جہل کے اندر آگ تھی نفرت کی. اس نے کہا اب ہم جائیں گے. اور پھر بنو ہاشم اور بنو عباس کے جو دل میں حضور کی محبت رکھتے تھے اور اسلام کی محبت رکھتے تھے انہیں بھی ساتھ لے لیا. اور 1000 اونٹ، 600 کے قریب تلواریں تھیں، 200 گھوڑے تھے. یہ اس کا لشکر پورا ویل آرمڈ آرمی کے ساتھ نکلا اور ہر جگہ پڑاؤ کر کے سب سے پہلا کھانا جو ہے ابو جہل نے دیا، جہاں پہ رات کو شراب بھی چلتی تھی. اور ہم جائیں گے، رسیاں رکھی ہوئی تھی ڈھیروں کے ساتھ. ان جو مدینے سے مکہ سے ہجرت کر کے حضرت کے جو غلام گئے ہیں سب کو پکڑ کے لے کے گھسیٹ کے لائیں گے. اسے کیا پتا تھا. اور جب یہ ہوا نا مختصر 9 اونٹ کی پہلی ضیافت اس نے دی. اس کے بعد دوسرا جو تھا مخالف، اب 3-4 کے نام ہیں، سروں نے 10 اونٹ جو ہیں وہاں بدر کے مقام تک پہنچنے کے لیے ضیافتیں دی اور شرابیں عام فرمائیں. اور جب وہاں پہ پہنچے نا تو حضور بھی آ گئے. اور المختصر حضور نے رات کو دعا کی اور یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اے مولا کریم، یہ دعائی تھی، یہ وٹنس تھی. یہ چند سے جو لوگ اتنی اذیتوں کے بعد، مکے کی ان تقاریر کے بعد مدینہ میں ہجرت کر کے تیرے ذکر کے لیے یہ پیشانیاں تیری بارگاہ میں جھکانے والے، اگر آج یہ مٹ گئے تو اس کائنات میں تیرا نام. ان تقاریر کے بعد مدینہ میں ہجرت کر کے تیرے ذکر کے لیے یہ پیشانیاں تیری بارگاہ میں جھکانے والے، اگر آج یہ مٹ گئے تو اس کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یہ حضور نے دعا کی اور میرے رب نے بھی پھر اعلان فرما دیا کہ جو بدر میں شامل ہیں، جو بدر میں میری الوہیت اور میری وحدانیت اور اس آخری پیغام کی بقا کے لیے شامل ہیں، ان کے لیے بخشش ہے. جو کچھ بھی وہ کر لیں ان کے لیے بخشش کا پیغام. یہ انعام، یہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. اور پھر حضور نے اس جمعے کی رات کو یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس رات کو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے نشاندہی کی کہ اس مقام پہ ابو جہل واصل جہنم ہوگا، یہاں پہ عتبہ ہوگا، یہاں پہ ولید ہوگا، یہاں پہ شیبہ ہوگا. یہ بڑے بڑے سردار تھے. آپ نے بتا دیا. اور میرے رب کی رضا بھی تو اسی میں جس میں مصطفیٰ کی رضا ہو. یہ تو وہ کمال ہے. اور پھر صبح وہی اسی جگہ پہ یہ سارے کے سارے واصل جہنم ہو گئے. اور اسلام کو فتح حاصل ہوئی. 14 کے قریب تھے اور ان میں سے بھی 86 جو تھے نا وہ مہاجر تھے اور باقی سارے کے سارے مدینے کے بسنے والے، اوس کے اور خزرج قبیلے کے سب سے زیادہ تھے. ان میں سے 14 جام شہادت حاصل کی اور وہ باقی سارے واصل جہنم ہوئے. اور یہ فتح اسلام کے لیے ایک بڑی گریٹ وکٹری، ایک انعام تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر تھے. اور اس سے پہلے میں ایک بات یہ بڑی میرے دل کو لگتی ہے اکثر، علامہ مکی صاحب، کہ جب سرکار نے مشورہ کیا تھا نا ان سارے 313 عاشقوں سے کہ اب کیا کیا جائے، وہ تو بڑا لشکر ہے، تو اس میں سے ایک مہاجر صحابی تھا حضرت میقات صاحب، وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی خاطر، آپ کے سامنے بھی کوئی حملہ کرے گا تو ہم اپنی جان دے دیں گے، کوئی دائیں سے حملہ کرے گا ہم اپنی جانیں دیں گے، کوئی پیچھے سے کرے گا، کوئی بائیں سے کرے گا، ہم آپ کی جانیں پہلے، اب ہماری جانیں جائیں گی اور پھر بھی آپ کے پاس آئے گا. جب سرکار نے ان کے جذبے سے یہ ان کا جذبے کا اظہار سنا تو میرے آقا نے یہ بھی خیال کیا کہ مدینے کا بھی تو بڑا انصاری، اور مدینے کا انصاری جو ہے حضرت سعد کھڑے ہو گئے، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے نور والے چہرے کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، آپ اللہ کی وحی آپ کے سینے میں آتی ہے، ہم نے اس کا جو ہے تصدیقیں کی ہیں، ہم نے آپ کو اپنا نبی مانا ہے، ہادی مانا ہے. اگر آپ حکم کریں تو سمندروں میں بھی ہم چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، یمن کے صحراؤں کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی ساتھ اور آپ کی معیت کو نہیں چھوڑیں گے. اس جذبے کے ساتھ حضور نے دعا کی تھی. یہ وہ شان ہے. اور اسی رمضان المبارک میں ہی یہ بڑا صلح حدیبیہ ایک بڑا ٹریٹی تھا، اور جو سرکار نے کیا، پھر سورہ الفتح نازل ہوئی جب سرکار واپس گئے، اور پھر اس کے بعد یہ نوید سنا دی گئی، یہ ایک پیغام سنا دیا گیا. اب جو ہے یہ ساری زمین اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے گی. فتح مبین کا پیغام سنا دیا گیا تھا،
اور پھر وہ فتح ہوئی تھی میرے دوستوں. یہی وہ رمضان المبارک, یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ آج 1400 years have been passed. The seekers and the lovers of Prophet, they perform according to the Sunnah of Prophet Muhammad. And it is a beautiful hadith regarding the mercy of this month of mercy. And this hadith narrated by the best companions who spent many times in the quiet company of the Prophet Muhammad. Or Sayyidina Abu Hurairah, a man came to the Prophet and said, when the day of judgment will come. The Prophet replied, have you prepared for it? And he said, I do not have lot of prayers, sacrifices and fasting, but I do love Allah and His beloved. Sayyidina Muhammad sallallahu the Prophet replied, on the day of judgment, you will be with those that you have loved. So this hadith gives us a message. So keep in touch and do respect to the Prophet Muhammad sallallahu. So Allah will definitely reward us with these beautiful actions. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ حضور سے وفا کرنے, حضور کی محبتوں کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یہی وفا کا طریقہ ہے, یہی اہل سنت کا طریقہ ہے, یہی عاشقوں کا طریقہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اپنے حضور کے قرب میں بیٹھنے والے عشاق, companions of the Prophet Islam, they devoted their life to attain the love of Allah and the love of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. انہوں نے دائیں اور بائیں کو نہیں دیکھا, دیکھا تو چہرہ رسول کو دیکھا ہے, نبی کی وفاؤں کو دیکھا ہے, نبی کی اداؤں کو اپنے سینے میں بسا کے عملی طور پہ اس پہ عمل پیرا ہوئے ہیں. وہی وہ حضور کے صحابہ اتنی شانوں والے, اتنی عظمتوں والے تھے. آج بھی وہ سلسلہ, وہی محبت کا سلسلہ یہ صوفیاء طریقت میں ہے, چاہے وہ چشتی ہے, قادری ہے, نقشبندی, اویسی, شاذلی. These are the different orders of the Sufis. بٹ یہ سارے کے سارے ان کی منزل یہی ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو نبی کی وفا میں زندہ رہنا ہے. اور جو جو ان کے ساتھ لگ گیا وہ بھی اعلیٰ ہو گیا, وہ بھی شان والا ہو گیا. میرے پردادا سیدنا بابا جی قاسم مولوی موڑاشی میں بیٹھتے ہیں, پتھر میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر, اور جو اس کی رضا میں کامل ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ کی وفا میں کامل ہو جاتا ہے, پھر میرا رب اتنا کرم کرتا ہے کہ وہ موڑاشی میں ایک مختصر سا ہے, آج وہ طریقت کی آسمان پہ پوری دنیا میں چھایا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے کہ بابا قاسم نے اپنی ہر سوچ کو مٹا کر اپنے دل میں بسایا تو حضور کی محبت کو بسایا. آج بھی بسا کر دیکھو, یہ it's an open challenge to all the seekers and the servants of Islam. Make your lives according to the sunnah of our beloved Prophet. Allah will definitely reward you. اللہ اس پہ کرم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بھی کرم فرمائے. اور میں being a professional as a medical doctor, اور مجھے تو یہ حضرت علامہ مکی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ہاسپٹل کے حوالے سے. یہ میری ایک آرزو تھی, میں تو امریکہ جا رہا تھا, پارٹ 1 میں نے کیا, سیکنڈ کر کے میں وہیں, لیکن آل آف سڈن میری زندگی کا ٹریک بدلا اور میرے والد گرامی کے وصال کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو کچھ سب کچھ دنیا کی نعمتیں دی ہیں آج انہی کے مشن کو لے کے چلیں. اور پھر موڑاشی میں نے ہاسپٹل کی بنیاد رکھی. 10 سال سے زیادہ الحمدللہ گریس آف آلمائٹی اللہ, وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ہم لیزر کیٹریکٹ سرجری کرتے ہیں. وہاں پہ 5000 کے قریب فری لیزر کیٹریکٹ سرجری, اور آج او پی ڈی بھی چل رہی ہے. یہی وہ کرم ہے جو یاد رہیں گے ساری باتیں, جو عمل آپ کریں گے. آپ کا کریکٹر آپ کے لیے انعام ہوگا. حضور نے یہی ہمیں میسج دیا ہے, اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا. اور یہ رمضان المبارک آخری عشرہ جہنم کی آزادی کا میرے دوستوں, اس عشرے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ گڑا کر یہ آرزو کریں. ہم سارے بے بس ہیں, محتاج ہیں, وہ کرم کرنے والا ہے, چاہے جتنی بڑی طاقت والا ہو, لیکن اس نے بھی جانا ہے. اس لیے ہم یہ آرزو کریں اس رمضان المبارک اگلا سال پتہ نہیں نصیب ہو نہ ہو, جو جس کو یہ ملا ہے اس کی بارگاہ میں سے کریں. رات کو جا کے قرآن پڑھو, دن میں روزے کی حالت میں رہو, پھر دیکھو کتنا کرم فرماتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے. یہ آباد ہے, یہ نسبت والی ہے اور شیر ربانی کی نسبت ہے. اور حضرت صاحبزادہ علامہ بکی صاحب اور ان کی ساری فیملی اور ان کے سارے جتنے رفقا, ان سب پہ کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.